السلام علیکم، میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل نالج فیدر میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اکبر الہ آبادی اور ان کی نظم برق کلیسا، فرزی لطیفہ اور دربار دہلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکبر الہ آبادی، ان کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور اکبر تخلص۔ اکبر الہ آبادی یو پی کے ضلع الہ آباد میں 16 نومبر 1846 کو قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 9 ستمبر 1921 میں الہ آباد میں ہی ہوئی۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا جو کہ نائب تحصیلدار تھے۔ ان کے استاد وحید الہ آبادی تھے۔ اکبر الہ آبادی کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی خدیجہ خاتون، دوسری شادی بوٹا جان اور تیسری شادی فاطمہ صغرا سے ہوئی تھی۔ اکبر الہ آبادی کو جوڈیشری خدمات کے عوض حکومت کی جانب سے 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ اکبر الہ آبادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور 9 برس کی عمر میں عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ 11 سال کی عمر میں اکبر نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جمنا مشن اسکول میں داخلہ ہوا، مگر مالی حالات کے سبب اسکول چھوڑ کر ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ کم عمری میں ہی خدیجہ خاتون سے شادی ہو گئی۔ پھر ایک طوائف بوٹا جان سے شادی کی جس کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں ریلوے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس 20 روپے ماہوار پر ملازمت اختیار کی اور اسی زمانے میں انگریزی میں مہارت حاصل کی۔ وکالت کا امتحان پاس کیا اور 3 سال تک ہائی کورٹ کے مثل خواں رہے۔ ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کا تقرر منصف کے عہدے پر ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ صغرا سے شادی کی، سب آرڈینیٹ جج بھی بنے، پھر خفیہ عدالت کے جج کے عہدے پر ترقی پائی۔ علی گڑھ سمیت مختلف مقامات پر ان کے تبادلے ہوتے رہے۔ سیشن جج کے عہدے پر بھی فائز ہوئے اور سیشن جج کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری بیوی اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تیسری بیوی فاطمہ صغرا سے ایک بیٹے عشر حسین کو تعلیم کے لیے لندن بھیجا۔ 1920 میں پہلی بیوی خدیجہ خاتون کا بھی انتقال ہو گیا اور 9 ستمبر 1921 میں تیز بخار کی وجہ سے اکبر الہ آبادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی کو الہ آباد کے ہمت گنج میں دفنایا گیا۔ اکبر کے کلیات اکبر کی 3 جلدیں ان کی زندگی میں شائع ہو چکی تھیں۔ پھر اس کے بعد اور ایڈیشن بھی شائع ہوتے رہے، مگر چوتھی جلد پہلی بار 1948 میں کراچی سے شائع ہوئی، یعنی کلیات اکبر کی کل 4 جلدیں شائع ہوئیں، 3 اکبر الہ آبادی کی زندگی میں اور چوتھی ان کی وفات کے بعد۔ 1948 میں ہی اکبر کا گاندھی نامہ پہلی بار کتابستان سے الہ آباد نے شائع کیا۔ 1948 میں کتابستان سے الہ آباد میں شائع کیا گاندھی نامہ۔ اکبر الہ آبادی اپنے دور کی زندگی اور اس کے مسائل کو ایک کارٹونسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک کارٹونسٹ اپنے اسکیچ میں بعض خطوط کو گھٹا بڑھا کر ان پہلوؤں کو نمایاں کر دیتا ہے جن پر طنز کرنا مقصود ہو، اسی طرح اکبر بھی نئی تہذیب کی خامیوں کو بڑی خوبی کے ساتھ اجاگر کرتے ہیں۔ مبالغہ جو سلیقے اور تناسب کے ساتھ ہو اس فن کی جان ہے اور اکبر الہ آبادی اس فن سے بخوبی واقف ہیں۔ رشید احمد صدیقی اکبر الہ آبادی سے بہت متاثر تھے۔ اکبر کے خطوط کی بات کی جائے تو ان کے 3 مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مکتوبات، دوسرا خطوط مشاہیر، تیسرا وقائت اکبر، جس میں خطوط مشاہیر میں اکبر الہ آبادی، محمود علی جوہر اور شبلی نعمان تینوں کے خطوط شامل ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے
دو تنقیدی مضامین ہیں، پہلا داغ اور دوسرا ہیرا۔ اب اکبر الہ آبادی سے متعلق چند اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر کے نزدیک شاعری کا مقصد زندگی کی تنقید اور اصلاح تھا۔ دراصل 1857 عیسوی کے بعد ملک کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی صورتحال میں تبدیلی کی ضرورت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، چنانچہ شعر و ادب کو بھی سماجی اصلاح کا ذریعہ بنایا گیا۔ سر سید تحریک کے علم برداروں نے اور اکبر الہ آبادی نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق شاعری کے ذریعے قومی اصلاح کی کوشش کی۔ سماجی اعتبار سے متضاد نقطۂ نظر رکھنے کے باوجود سر سید، حالی اور اکبر یکساں ادبی نقطۂ نظر کے حامل تھے۔ اکبر کی شاعری کی ایک خصوصیت انگریزی زبان کا استعمال ہے۔ اکبر کو زبان پر بلا کی قدرت تھی۔ انہوں نے عام بول چال کی زبان پر انگریزی کے رائج الفاظ کا اس قدر برجستہ استعمال کیا اور ان کے ذریعے اس خوبی سے مزاح کا کام لیا کہ ان سے پہلے شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ انگریزی زبان کے الفاظ کا استعمال ان کے یہاں خصوصیت کا حامل ہے۔ جلوائے دربار دہلی کو حامد کاشمیری نے انفرادی رنگ نظم کہا ہے۔ اکبر مزاحیہ شاعر تھے، کہتے تھے معنی نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف۔ اکبر الہ آبادی شاعری میں مزہ پیدا کرنے کے لیے بدو، وقافی، جمن، شیخ، اونٹ، ٹٹو، ریل گاڑی، گائے وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں میں مغربی تہذیب کی بیرا روی کو طنز کا نشانہ بنایا۔ اکبر الہ آبادی کی نگاہ ہمیشہ مغربی اثرات کے تحت پلنے والی جدید اقدار کے مزاحیہ پہلو پر پڑتی ہے۔ تخیل کی بدولت اور زبان کی مدد سے وہ ان پہلوؤں کو اور زیادہ مزاحیہ بنا دیتے ہیں۔ اکبر نے سب سے زیادہ قطع کے انداز میں نظمیں کہیں۔ ہمارے نصاب میں شامل نظم فرض لطیفہ بھی قطع کی حیثیت میں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے مغربی تہذیب اور سر سید کی کھل کر مخالفت کی، مگر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں اکبر کے خیالات میں کافی تبدیلی آ گئی تھی اور وہ سر سید اور حالی کی کوششوں کا اعتراف بھی کرنے لگے تھے۔ وہ انگریزی تعلیم کے حصول کے معاملے میں کافی نرم پڑ گئے تھے اور سر سید کی تعریف بھی کرتے تھے۔ اس بات کا ثبوت ان کا یہ قطعہ ہے جو انہوں نے سر سید احمد کی وفات پر کہا۔ انہوں نے کہا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق ہے جو کہنے والے کرنے والے میں، کہے جو چاہے کوئی، میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ آمین سم آمین۔ اب یہ ہیں اکبر الہ آبادی سے متعلق چند اقوال۔ وزیر اعلیٰ اکبر الہ آبادی کے متعلق کہتے ہیں، اردو میں پیروڈی کو فروغ دینے والے اکبر الہ آبادی ہیں۔ اردو میں پیروڈی کو فروغ دینے والے اکبر الہ آبادی ہیں۔ آل احمد سرور کہتے ہیں، اکبر مشاق غزل گو اور روایتی صوفی تھے۔ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی صوفی تھے۔ مہدی آفادی اکبر الہ آبادی کے متعلق کہتے ہیں، جو فکرے ان کی زبان یعنی اکبر الہ آبادی کی زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جوہر ہوتے ہیں۔ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جوہر ہوتے ہیں۔ اگلا قول رشید احمد صدیقی کا ہے، جو ہم نے الطاف حسین حالی والی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا دوسرا قول ہے، اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و ذائقہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے۔ اردو میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و ذائقہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ رشید احمد صدیقی کا چوتھا قول ہے کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ ہر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈر پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ہر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈر پر ترجیح دیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی مشہور نظموں کی بات کی جائے تو ہمارے نصاب میں شامل فرزی لطیفہ، برق کلیسا اور دربار دہلی کے علاوہ کرزن سبھا، تعلیم نسواں، مستقبل، گاندھی نامہ، مدرسہ علی گڑھ، دعائے کلو، دو چڑیاں، ہوا میں اڑتی دیکھی چڑیاں، درخت، ایک بوڑھا ضعیف، نظم قومی، جو گزری ایک موج، ایک مس سمی بدن اور ایک خط عشرت جہاں کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب ہم ہمارے نصاب میں شامل نظموں کے چند اشعار اور ان کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نظم فرزی لطیفہ کو پڑھیں گے۔ نظم فرزی لطیفہ قطع کی حیت میں ہے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سقی کے پاس۔ اکبر الہ آبادی نے فرزی لطیفہ میں لیلا مجنوں کے پیرائے میں دور حاضر کے نوجوان ناکام عاشقوں کی داستان بیان کی ہے اور کہتے ہیں کہ اکبر مسلمانوں کا تو خدا ہی حافظ ہے، میں تو ان کی خوشحالی اور ترقی کی امید میں ہوں۔ یہ مسلمان ایک واحد ذات اور حق کے عاشق ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ کبھی اپنی راہ سے نہ بھٹکیں گے اور نہ کبھی کسی اور کے عشق میں گرفتار ہوں گے۔ مگر آج یہاں میں تمہیں ایک فرزی لطیفہ سناتا ہوں کہ جسے میں نے خود لکھا ہے۔ ایک دن لیلا کی ماں مجنوں سے کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم ایم اے پاس کر لو تو میں تمہاری شادی لیلا سے کرا دوں۔ مجنوں لیلا کی ماں کو جواب دیتا ہے میں ہرگز ایم اے نہیں کرنے والا، مجھے اپنے دل کا خون منظور ہے مگر دماغ کی مغز ماری ہرگز نہیں منظور۔ اور کیا کبھی اس نے ہرن پر گھاس لدی دیکھی ہے؟ یعنی وہ ہرگز پڑھائی نہیں کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے دل کا خون کیوں نہ کرنا پڑے۔ آخر مجنوں نے فیصلہ سنایا کہ اگر لیلا سے ملاپ اور اس کو پانے کی شرط یہی ہے کہ میرا ایم اے پاس ہونا ضروری ہے تو میں اپنے دل کی اس خوشی اور امید سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں اور لیلا کی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اگلی نظم ہے برق کلیسا، یہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ اس نظم کے شروع کے چند اشعار سماعت فرما لیجئے، پھر آگے اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں دو چار، ہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ ابھار، زلف پیچاں میں وہ سج دھج کے بلائیں بھی مرید، قدر رعنا میں وہ چمخم کے قیامت بھی شہید، آنکھیں وہ فتنہ دوراں کے گنہگار کریں، گال وہ صبح درخشاں کے ملک پیار کریں، گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے، دلکش آواز کے سن کر جسے بلبل جھپکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس نظم میں مسلم نوجوانوں کی اسلام سے دوری اور لا علمی و بے دینی کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ اس نظم میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک مسلم نوجوان چرچ میں داخل ہوتا ہے اور ایک خوبصورت عیسائی لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ اسے دل و جان دے بیٹھتا ہے۔ مسلمان نوجوان عیسائی لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ عیسائی لڑکی مسلمانوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اسلام کی حفاظت کے خاطر
مرد مجاہد بن جاتے ہیں۔ ان میں بے انتہا بہادری اور جاں بازی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں مرنے کو باعث نجات خیال کرتے ہیں۔ دین کی خاطر شہید ہونے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اگر مسلمان یہ کام نہ بھی کریں تو وہ خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہے جسے جہاد کا حکم ہے، جو کبھی بھی جوش مار سکتا ہے۔ مسلمان نوجوان عیسائی لڑکی کو جواب دیتا ہے، تم نے مسلمانوں کی جو خوبیاں بتائی ہیں وہ گزرے ہوئے مسلمانوں کی صفات ہیں۔ میں آج کا مسلمان ہوں، مجھ میں وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ میں تجھے بے انتہا چاہتا ہوں۔ میں تیرے خاطر دین و ایمان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اب میری قوم میں نیکی اور برائی پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب مسلمان اللہ کو ایک ماننے کے باوجود ایک دوسرے سے لڑتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ اے عیسائی لڑکی، تمہارے دل میں میرے متعلق جو بھی شک ہے، جو بھی شبہ ہے، اس کو نکال پھینک۔ میں اس طرح مذہب کا پابند مسلمان نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ آخر میں مسلم نوجوان کہتا ہے کہ میرے اسلام کو ایک گزرا ہوا قصہ سمجھو، میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو۔ تو عیسائی لڑکی ہنس کے جواب دیتی ہے، ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ اور یہاں پر اس نظم کا اختتام ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی اگلی نظم ہے دربار دہلی۔ جب لارڈ کرزن وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آیا تو 1930 میں اس نے دہلی میں ایک شاندار دربار کیا۔ یہ نظم اسی وقت اکبر الہ آبادی نے لکھی تھی۔ یہ نظم مربع کی حیت میں ہے۔ مربع اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہو۔ مثال کے طور پر نظم کے شروع کے 4 بندے رکھے ہیں۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کرناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ خلاصہ نظم یہ ہے کہ جب لارڈ کرزن نے دہلی دربار کیا، ہمیں بھی بیٹھے بٹھائی شوق ہوا کہ چلو دہلی دربار دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے کیا کیا دیکھا تمہیں کیا بتائیں، بس جو کچھ بھی دیکھا بہت اچھا دیکھا۔ وہاں ہم نے جمنا ندی دیکھی، جمنا ندی کی چوڑائی دیکھی، اس کے صاف ستھرے گھاٹ کو دیکھا۔ وہاں قطب مینار دیکھے، حضرت ڈیوک کرناٹ انگریزی حاکم تھا، اسے دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، یعنی کہ انگریزی اور ہندوستانی فوج کے دستے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے، خیموں کا ایک جنگل دیکھا، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے جگہ جگہ، اور وہاں عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں تھے، سب اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی ہوڑ میں تھے۔ وہاں طرح طرح کی آرٹیفیشل چیزوں سے دہلی دربار سجا ہوا تھا۔ جامع مسجد کا نظارہ، لمبی چوڑی سڑکیں، پانی کے پمپ اور طرح طرح کی چیزیں دیکھی۔ ایک جگہ کہتے ہیں، ایک کا حصہ منو سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ یعنی کہ ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ وہاں طرح طرح کی نعمتیں بٹ رہی تھی، کسی کے حصے میں کم تو کسی کے حصے میں زیادہ آ رہا تھا۔ سب دور لوٹ پاٹ کا ماحول تھا۔ ہم نے بھیڑ میں جانا گوارا نہیں کیا اور دور سے ہی یہ جلوہ دیکھتے رہے۔ دہلی دربار میں ہم نے برٹش راج کا عروج اور مغل سلطنت کے زوال کی داستان دیکھی۔ ایگزیبیشن کی شان انوکھی، ہر شے عمدہ، ہر شے چوکی۔ طرح طرح کی چیزوں کی نمائشوں کا بازار گرم تھا، طرح کی چیزیں وہاں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ شاہی فورٹ میں بال ہوا تھا، یعنی وہاں مغربی رقص کا دور بھی جاری تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وہاں لیڈی کرزن یعنی کہ لارڈ کرزن کی بیوی کو
रक्स करते भी देखा गया। जब लेडी कर्जन डांस करते हुए हॉल में आती है तो अकबर इलाहाबादी उसकी नाज़ो अदा का नक्शा दिलकश अंदाज में खींचते हैं। आखिर में कहते हैं, सुनते हैं हम तो ये अफसाने, जिसने देखा हो वो जाने। यानी कि मैंने तो अपनी आंखों से दिल्ली दरबार नहीं देखा, ये लोगों से सुनी हुई बातें हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बनावट, ये तो वही बता सकता है जिसने वो बदलते ज़माने का वक्त देखा और उसकी रंगारंगी देखी। तो ये नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ कलीसा और दरबारी दिल्ली का ख़ुलासा था जो आपके सामने बयान किया गया। उम्मीद करते हैं कि अकबर इलाहाबादी से मुताल्लिक़ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। शुक्रिया।